میرے بھائی اور دوستو، یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، شیطان ہمارے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اس گناہ کا بہت زیادہ اثر نہیں ہو رہا ہے، اس گناہ کا اگر کسی کو نقصان ہے تو وہ تجھ کو نقصان ہے، تیری ذات تک اس کا نقصان محدود ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، ایسا نہیں ہوتا. یہ گناہ جو ہم کرتے ہیں، اس گناہ کا اثر ہماری ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس گناہ کا اثر ہر ذرے پر، ہر جاندار پر، ہر حیوان پر پڑتا ہے. اسی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، ان الحبار لتموت فی وقرها من ظلم الظالم، کہ پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر گناہگاروں کے گناہ کی وجہ سے مر جایا کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کی وجہ سے اناج کو روک لیتا ہے، غلوں کو روک لیتا ہے، بھوک مری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، لوگ پیاس کی وجہ سے مرنے لگ جاتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے انسان جانوروں کی موت بھی ان گناہوں کی وجہ سے ہو جاتی. یہ گناہوں کا اثر ہماری ذات تک محدود نہیں رہتا، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ تلبیس ابلیس ہے، یہ شیطان ہمیں دھوکے میں رکھ رہا ہے، بلکہ اس گناہ کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حجر اسود جس کو ہم بلیک سٹون بولتے ہیں، جس کو ہم کالا پتھر بولتے ہیں، یہ جب اترا تھا جنت سے تو یہ ایسا نہیں تھا جیسا ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودتہ خطایا اہل الشرک، مشرکوں کے گناہوں نے اس پتھر کو کالا بنا دیا. آپ دیکھیں کہ گناہوں کا اثر پتھروں پر بھی ہو رہا ہے، جن پتھروں پر عام چیزوں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ یہ بے جان ہے، اور واقعی وہ بے جان ہے، لیکن ہمارے گناہوں کا اثر ان چیزوں پر بھی پڑتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، آج ہم بہت سارے گناہ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر ہماری ذات تک محدود ہے. میں جو چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ہماری گناہ کی وجہ سے، ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ایک بڑے نقصان کا ہمیں اور آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ بڑا نقصان کیا ہے کہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اسلامی دعوت پر اثر پڑ رہا ہے. لوگوں کے گناہ کی وجہ سے، لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے، لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی خامیوں کی وجہ سے لوگ اسلام پر سوال اٹھا رہے ہیں، مسلمان پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں. ابھی حجاب کا مسئلہ آیا، آپ سب نے دیکھا، حجاب کے مسئلے میں یہ بات بھی بہت زور و شور سے اٹھائی گئی کہ یہ حجاب کیا ضروری ہے، حجاب کی مشروعیت پر سوال اٹھایا گیا. حجاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قرآن کریم میں اس کا صریح ذکر موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر حجاب کا اتنا شدید ذکر ہے تو بہت ساری مسلمان خواتین بے حجاب کیوں گھوم رہی. آج ہماری بعض عورتوں کے حجاب نہ کرنے کی وجہ سے حجاب کی مشروعیت پر سوال اٹھ رہا ہے. یہ ہماری بدعملی ہے، ہمارا گناہ ہے. کس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے؟ اسلام کی دعوت پر اثر پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں، ہم میں سے بعض نوجوان داڑھی نہیں رکھتے، ان کے داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے داڑھی کی مشروعیت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے. کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے؟ کیا داڑھی رکھنا فرض ہے؟ اگر فرض ہے تو وہ فلاں بھائی، وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو عبداللہ ہے، وہ بھی عبد الرحمن ہے، وہ داڑھی تو نہیں رکھے ہوئے، آپ کو داڑھی رکھنا ضروری کیوں ہے؟ یہ سوال مسلمانوں کی جانب سے بھی ہے، مسلم گھرانوں کی جانب سے بھی ہے، اور غیر مسلم گھرانوں کی جانب سے بھی ہے. آج ہماری بدعملی کی وجہ سے ہماری نمازوں پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. آپ دیکھیں، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں، غیر مسلم گھرانوں سے آتے ہیں. جب وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، باہر نکل کر کے مسجد میں جا کر کے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کی جانب سے ایک سوال آتا ہے، کیا نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ آپ گھر کے اندر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ باہر نکل جا رہے ہیں، آپ چھٹیاں لے رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیا نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے؟ اگر اتنا ہی ضروری ہے تو فرسٹ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پہ فلاں مسلم فیملی بھی تو رہتی، وہ تو نماز پڑھنے نہیں جاتے. ہماری بدعملی کی وجہ سے نماز پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر ہم نے ابھی ذرہ برابر بھی غور و فکر نہیں کیا، ہم نے کچھ اقدام نہیں کیے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری مسجدوں پر بھی سوال اٹھائے جائیں گے کہ مسجدوں پر اتنے پیسے کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے والے تو 15-20 لوگ ہیں، آپ کروڑوں کروڑ روپے مسجد کے پیچھے لگا دے رہے ہیں. آپ ایک بڑی پراپرٹی، ایک زمین کا بڑا حصہ آپ مسجد کے پیچھے لگا دیتے ہیں، آپ کے یہاں تو نماز پڑھنے والے ہی نہیں ہیں، کیا فائدہ ہے اتنے خرچ کا؟ ہمارے مدرسوں پر بھی سوال اٹھائے جائیں گے کہ آپ مدرسے بنا رہے ہیں، اسلامی مدرسے، آپ کے یہاں اسلامک تعلیم حاصل کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کتنے بچے ہیں جو اسلامی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ 2%، 3%، 4% بچوں کے لیے اتنا زیادہ خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حکومت کی، آپ ملک کی جائیداد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس طرح کے سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں. لہذا جو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں،
ہم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اس گناہ کا اثر ہماری اپنی ذات تک محدود ہے. اس گناہ کا اثر میرے بھائی اور دوستو بہت دور تک جا رہا ہے. آج ان چیزوں پر سوال اٹھے ہیں, کل کن کن چیزوں پر سوال اٹھیں گے ہم اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے.